اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البلد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین وقال عز وجل فی سورۃ النور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 12ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ہم آج کے لیکچر میں ان دونوں آیات میں استعمال ہونے والے اسماء کو پہچانیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی چلیں گے اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کے لیکچر میں میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ ہمارا جو مین ٹاپک جاری ہے وہ ہے اسماء کا اعراب۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ پہلے اس آیت کو آپ چیک کریں سعودیہ کے مصحف میں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے آپ کو سعودیہ کے مصحف میں کیسا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیکسٹ، اوپر والا ٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان کے مصحف کا ٹیکسٹ ہے اور نیچے والا ٹیکسٹ جو ہے وہ سعودیہ کے مصحف کا ٹیکسٹ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس سمپل آپ کے سامنے دونوں پکچرز رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فرق جو ہے وہ کہاں کہاں پر آپ کو مل سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ ان الفاظ میں ہم اسماء کو پہچانیں گے اور اسماء کو پہچاننے کی جو علامات ہم نے مقرر کی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ ایک علامت ہے لفظ کے شروع میں الف لام کا ہونا، دوسری علامت ہے لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا، تیسری علامت ہے لفظ کے آخر میں تنوین یعنی ڈبل حرکت کا ہونا۔ تو یہ تھے جی ظاہری علامات، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو جو نام ہیں وہ چاہے اشخاص کے ہوں یا چیزوں کے ہوں یا جگہ کے ہوں وہ بھی آپ کے اسم ہوں گے، لیکن وہ آپ کو پتہ چلیں گے الفاظ کے معنی جاننے کے بعد۔ اسم کی ایک اور پہچان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف اشارہ میں نے پچھلے لیکچر میں کر دیا تھا کہ جمع سالم مذکر لفظ جب آپ کے سامنے آتا ہے یعنی اونا کی آواز والا لفظ یا اینا کی آواز والا لفظ، تو وہ بھی چونکہ جمع سالم مذکر کی آوازیں تو جمع سالم مذکر بھی اسماء ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو کسی لفظ کے آخر میں آنی یا عینی کی آواز سنائی دے اور وہ لفظ جو ہے وہ اسم کے معنی دے رہا ہو تو وہ بھی آپ نے اسم کے طور پر کنفرم کر لینا ہے۔ جیسے اس آیت میں دیکھیں آپ کو الم نجعل لہ عینین، یہاں پر عینین آپ کو عینی کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور عینی کی آواز ہٹائیں تو آپ کے سامنے لفظ آتا ہے عین، اور عین آپ جانتے ہیں آنکھ کو کہتے ہیں، تو آنکھ جو ہے یہ اسم ہے، لہٰذا عینین جو ہے یہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا اور یہ اسم مثنیٰ ہوگا جو ہم نے واحد سے بنانے کا طریقہ اپنے پچھلے لیکچر میں سیکھ لیا تھا۔ لسانن کا لفظ ویسے ہی اسم ہے کیونکہ اس کی پہچان جو ہے وہ تنوین سے ہو رہی ہے۔ شفتینی، یہاں بھی آپ کو عینی کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور عینی کی آواز کو ہٹائیں تو آپ کو شفتا کا لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو اینڈ پہ تا زبر والی ہے یہ کیا گولتا ہے یا گولتا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گولتا ہو تو پھر اس سے پہلے لازماً زبر ہوگی، تو تا سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ تا جو ہے یہ گولتا ہی ہے۔ تو شفتینی جو ہے یہ شفہ کا مثنیٰ ہے، اور شفہ جو ہے وہ ہونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے آئیں تو آپ کو النجدینی ایک لفظ نظر آ رہا ہے، اور یہ لفظ آپ کو الف لام کے ساتھ شروع ہوتا ہوا مل رہا ہے، لہٰذا یہ ویسے ہی اسم ہے،
اور جو میں نے آج آپ کو بتایا اس کے حساب سے دیکھیں تو عینی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، عینی کی آواز ہٹائیں تو آپ کو لفظ ملے گا ان نجد، اور ان نجد جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس لفظ کے معنی جو ہیں یعنی نجد کے معنی جو ہیں وہ ڈکشنری میں بلند راستے یا واضح راستے کے لیے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلی آیت میں ہم نے اسماء کو پہچان لیا، اب چلتے ہیں جی سورہ نور کی آیت کی طرف، اس میں آپ غور کریں اور اسماء کو پہچانیں تو ظاہری علامات کے حساب سے اگر پہچانیں تو پہلا لفظ ہی اسم ہے کیونکہ ال داخل ہے، دوسرا اسم جو ہے وہ بھی ال کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے، یعنی الخبیثات بھی اسم ہے، اور للخبیثین اس میں لام کے بعد لام تعریف نظر آ رہا ہے تو یہ بھی اسم ہے، اس کے بعد الخبیثون یہ بھی اسم ہے ال کی وجہ سے، اور للخبیثات جب الخبیثات اسم تھا تو ظاہر بات ہے للخبیثات میں بھی لام کے بعد جو ہے وہ اسم ہی ہے۔ اس کے بعد الطیبات اسم ہے، الطیبین اسم ہے، الطیبون اسم ہے، الطیبات پھر ایک مرتبہ اسم آ گیا، اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو مغفرتن بھی اسم ہے، اس لیے کہ آخر میں لفظ کے تنوین بھی ہے اور گولتا بھی ہے، اور رزق کا لفظ بھی اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے، اور کریم کا لفظ بھی اسم ہے اس لیے کہ آخر میں تنوین ہے۔ مزید تھوڑا سا غور کریں تو مبرؤون جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ اونا کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے اس لفظ کے آخر میں، اور اونا کی آواز کو ہم ہٹائیں تو یہ مبرہ لفظ جو ہے وہ بنتا ہے، اور مبرہ لفظ جو ہے اس کے معنی ہیں جس کو بری قرار دیا گیا ہو، یعنی یہ اسم المفعول کا لفظ ہے۔ تو اونا اور اینا کی آوازیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب جمع سالم مذکر بنایا تھا اسم تو یہ دو آوازیں پیدا کی تھیں، اور آت کی آواز آپ کو یاد ہوگا ہم نے جمع سالم مؤنث اسم بناتے ہوئے پیدا کی تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ان دو آیات کی مدد سے آپ کو آج کے لیکچر کا ٹاپک بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھیں گے جی مثنیٰ اور جمع سالم اسماء کا اعراب۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ واحد اور جمع مکسر اسماء کے اعراب کو پڑھ لیا تھا۔ اعراب جو ہے یہ عربی زبان کا ہی خاصہ ہے، اور اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں تین لفظ آنے چاہیے، ایک مرفوع، ایک منصوب، ایک مجرور، اور یہ مرفوع، منصوب اور مجرور اگر لفظ آپ کے سامنے آئیں تو ان تین لفظوں کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں اسم ہی آنا چاہیے کہ اسم جو ہے عربی عبارت میں تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی موجود ہوتا ہے، یا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یا حالت نصب میں ہوتا ہے، یا حالت جر میں ہوتا ہے۔ حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس اسم کو مرفوع کہا جاتا ہے، نصب میں ہوتا ہے تو منصوب کہتے ہیں، اور جر میں ہوتا ہے تو مجرور کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں اعراب جو ہے وہ اسم کی فنیشنگ کا نام ہے، یعنی کوئی بھی اسم جو ہے اس کی اینڈنگ جو ہے وہ یا تو حرکات کے ذریعے سے کی جاتی ہے یا پھر آوازوں اور حرکات کے مجموعے سے کی جاتی ہے۔ تو ہم نے نمبر کے اعتبار سے یعنی عدد کے اعتبار سے اسماء کی جو کیٹیگریز پڑھی تھی، یعنی نمبر کے اعتبار سے اسم جو ہے واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور پھر جمع میں جمع سالم ہوتا ہے، جمع مکسر ہوتا ہے، اور پھر جمع سالم میں وہ جمع سالم مذکر ہوتا ہے، جمع سالم مؤنث ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہر اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا، اور واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالت رفع میں واحد اور جمع مکسر اسماء کے آخر میں دو پیش لگائی جاتی ہیں، اور وہ دو پیش جو ہیں وہ الف لام لگنے کی صورت میں ایک پیش میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حالت نصب میں اسم کے آخری حرف پر دو زبر لگائی جاتی ہیں اور الف لام لگنے کی صورت میں ایک زبر رہ جاتی ہے، اور حالت جر میں اسم کے آخری حرف پر دو زیر لگائی جاتی ہیں اور الف لام لگنے کی صورت میں ایک زیر رہ جاتی ہے۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ واحد و جمع مکسر اسماء ایسے ہیں جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور غیر منصرف اسماء جو ہیں یہ ڈبل حرکت لیتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان پر ڈبل حرکت ویسے ہی نہیں آتی، اور ان کی پوری کیٹیگریز جو ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لی تھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی مثنیٰ اور جمع سالم اسماء کے اعراب کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی مثنیٰ اسماء کے اعراب کی طرف۔
آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے واحد اسم سے مثنیٰ بنایا تھا تو میں نے آپ کو فارمولہ یہ دیا تھا کہ واحد اسم جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے آخری حرف پر آپ زبر لگائیں اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں، یوں ایک مثنیٰ بن جائے گا اور دوسرا مثنیٰ بنے گا آخری حرف پہ زبر لگانے کے بعد یا اور نون زیر نی کا اضافہ کرنے سے۔ اور یہ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا، چاہے اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے صفت ہو چاہے صفت نہ ہو، اپلائی کیا جائے گا۔ تو ہمارے سامنے مثنیٰ کی دو شکلیں آئی تھیں، تو میں آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھ رہا ہوں جی۔ ایک ولد کا مثنیٰ اور ایک بنت کا مثنیٰ۔ تو ولد کے جو دو مثنیٰ بنے تھے وہ تھے جی ولدانی اور ولدینی، اور بنت کے جو دو مثنیٰ بنے تھے وہ تھے بنتانی اور بنتینی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنیٰ الفاظ جب ہم نے بنائے تھے تو یہ وہ الفاظ تھے جن کی ہم نے فنیشنگ کر دی تھی، یعنی ان کو ہم نے مکمل کر دیا تھا، اور آواز کے بعد آخری حرف پہ حرکت کے ساتھ بھی ہم نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ تو اب یہ جو ہم نے دو شکلیں بنائی تھی نا واحد اسم کی مثنیٰ میں آنی اور عینی کی آوازوں کے ساتھ، تو نوٹ کر لیں کہ جو آنی کی آواز ہے نا یہ مثنیٰ کی مرفوع آواز ہے یا مرفوع شکل ہے، اور عینی کی آواز جو ہے وہ مثنیٰ کی منصوب اور مجرور شکل ہے۔ یعنی ولدانی اور ولدینی جو ہم نے دو مثنیٰ بنائے تھے اس میں ولدانی جو ہے یہ مرفوع قرار دیا جائے گا اور ولدینی کو منصوب اور مجرور قرار دیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہوگی کہ عبارت میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب عینی والا کوئی لفظ آئے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے جب انگریزی پڑھی تھی تو انگریزی پڑھتے ہوئے آپ نے کچھ وربز ایسے پڑھے تھے جن میں وربز کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم تھیں، لیکن پھر آپ نے جب ان فارمز کو جملوں میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر پہچان لیا کہ اس جملے میں یہ سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے اور اس جملے میں یہ تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عبارت میں آگے پتہ چل جائے گا کہ منصوب شکل جو ہے وہ کہاں استعمال ہوتی ہے اور مجرور شکل کہاں استعمال ہوتی ہے، یعنی ان اسماء میں جہاں پر منصوب اور مجرور شکلیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تو بنتانی اور بنتینی میں سے اب آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی کہ بنتانی جو ہے یہ مرفوع ہے اور بنتینی جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں ہے۔ اس کے بعد دو ایگزامپلز اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک مثنیٰ ہے رجل کا اور ایک مثنیٰ ہے امرأہ کا۔ رجل کا مثنیٰ رجلانی اور رجلینی کی صورت میں بنے گا، اور امرأہ کا مثنیٰ امرأتانی اور امرأتینی کی صورت میں بنے گا۔ اور یہ ایگزامپل میں نے اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات بھی یاد رہے کہ گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، اور گول تا کو اگر ہم آگے کنٹینیو کریں یعنی گول تا کے بعد کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو پھر گول تا لمبی تا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو رجلانی جو ہے یہ مرفوع ہے اور رجلینی جو ہے یہ منصوب اور مجرور ہے۔ اسی طرح امرأتانی مرفوع ہے اور امرأتینی منصوب اور مجرور ہے۔ تو اب ذرا آئیں اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھی ہے، اس میں اگر میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں اس آیت کو تو آپ پہچانیں گے کہ اس میں جو مثنیٰ استعمال ہوا ہے اس کی کون سی شکل استعمال ہوئی ہے، مرفوع شکل استعمال ہوئی ہے یا منصوب استعمال ہوئی ہے یا مجرور استعمال ہوئی ہے۔ ہاں، جہاں پر آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی تو آپ کہیں گے مرفوع ہے، اور جہاں پر عینی کی آواز سنائی دے گی تو آپ کہیں گے کہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ منصوب ہے یا مجرور ہے ایگزیکٹ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایگزیکٹ منصوب ہے یا ایگزیکٹ مجرور ہے۔ تو چلتے ہیں جی آیت کی طرف۔ تو آیت ہے جی الم نجعل لہ عینین۔ تو عینینی، عینی کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ مثنیٰ اسم جو ہے یہاں پر یا تو منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح شفتینی کو دیکھیں تو شفتینی، عینی کی آواز بتا رہی ہے کہ یہ اسم یا تو منصوب استعمال ہوا ہے یا پھر مجرور استعمال ہوا ہے۔ اور ان نجدینی کا لفظ جو ہے یہ بھی مثنیٰ ہے اور یہ منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ مثنیٰ مذکر مؤنث اسماء کا اعراب الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی جمع سالم اسماء کے اعراب کی طرف۔ جمع سالم کی دو اقسام ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک جمع سالم مذکر ہے اور دوسری جمع سالم مؤنث ہے۔ تو سب سے پہلے جمع سالم مذکر اسماء کا اعراب جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے واحد اسماء سے جمع سالم مذکر بنائی تھی، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ
جمع سالم مذکر 99.99% جو ہے وہ صفات کی بنتی ہے۔ تو ہم نے جب مسلم سے جمع سالم مذکر بنائی تو دو جمع سالم مذکر ہماری بنی تھی، ایک مسلمونہ اور ایک مسلمینہ۔ اسی طرح کافر سے جب ہم نے جمع سالم مذکر بنائی تو دو جمع سالم مذکر بنی تھی، ایک کافرونہ اور ایک کافرینہ۔ تو یہ جو دو بنی تھی نا، ان میں ہم نے اعراب کو بھی مکمل کر لیا تھا، لیکن میں نے چونکہ اس وقت ذکر نہیں کیا تھا تو اب آپ کے لیے یہ چیز سمجھنی مشکل نہیں ہوگی کہ جو مسلمونہ تھی جمع سالم مذکر، یعنی اونا کی آواز والی جمع مکسر، یہ اس کی مرفوع شکل تھی، اور اینا آواز والی جمع سالم مذکر جو تھی وہ اس کی منصوب یا مجرور شکل تھی۔ تو مسلمونہ اور مسلمینہ میں سے مسلمونہ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے، اور مسلمینہ جو ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو جس طرح مثنیٰ منصوب اور مجرور ایک ہی شکلیں تھیں، اسی طرح جمع سالم مذکر بھی منصوب اور مجرور ایک ہی شکلیں ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتایا جائے گا، آگے آپ کو پڑھایا جائے گا، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آیت میں منصوب شکل استعمال ہو رہی ہے یا مجرور شکل استعمال ہو رہی ہے۔ کافر کی جمع سالم مذکر کافرونہ اور کافرینہ میں سے کافرونہ جو ہے یہ مرفوع ہوگا، اور کافرینہ جو ہے منصوب اور مجرور ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر کے اختتام پہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات رکھوں گا اور آپ سے پھر پہچان کرواؤں گا کہ یہ مثنیٰ اسم کی مرفوع شکل ہے یا منصوب اور مجرور شکل ہے، اسی طرح جمع سالم مذکر اسم کی یہ مرفوع شکل ہے یا منصوب اور مجرور شکل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخر میں دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اسم جمع سالم مذکر ہے تو اونا کی آواز والا جمع سالم مذکر جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، اور اینا کی آواز والا جمع سالم مذکر اسم جو ہے وہ منصوب یا مجرور ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی جمع سالم مؤنث اسماء کے اعراب کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے جمع سالم مؤنث اسم کو مکمل کیا تھا تو ہم نے اسم کے آخر میں الف اور لمبی تا کی آواز جو ہے وہ نکالی تھی، اور اس آواز کو ہم نے ابھی مکمل نہیں کیا تھا، تو آج ہم اس آواز کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیں گے۔ تو مسلمہ کی جمع سالم بنی تھی جی مسلمات، تو مسلمات کو ہم مرفوع اگر لکھنا چاہیں تو یہ جو آت کی آواز ہے نا، اس آت کی آواز پر ہم دو پیش بولیں گے، یعنی مسلماتن، اور اس کو منصوب یا مجرور لکھنا چاہیں تو آت کی آواز پر ہم دو زیر بولیں گے، یعنی منصوب شکل میں بھی ہم مسلماتن کہیں گے اور مجرور شکل میں بھی ہم مسلماتن ہی کہیں گے۔ تو گویا آج ہماری وہ جو آت کی آواز تھی وہ مکمل ہو گئی، آتن اور آتن کے طور پر۔ مؤمنہ کی جمع تھی مؤمنات۔ اب مؤمنات کو اگر میں مرفوع بولنا چاہوں تو میں بولوں گا جی مؤمناتن، اور منصوب بولنا چاہوں تو کہوں گا مؤمناتن، اور مجرور بولنا چاہوں تو کہوں گا مؤمناتن۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو منصوب اور مجرور شکلیں ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ایگزیکٹ آپ بتائیں گے کہ یہ جمع سالم مؤنث اسم کی منصوب شکل استعمال ہو رہی ہے آیت میں یا مجرور شکل استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد قانتہ کی جمع ہے جی قانتات، اور قانتات کو میں مرفوع بولوں تو کہوں گا قانتاتن، منصوب قانتاتن، مجرور قانتاتن۔ تائبہ توبہ کرنے والی، اس کی جمع بنے گی جی تائبات، مرفوع بولوں گا تائباتن، منصوب بولوں گا تائباتن، مجرور بولوں گا تائباتن۔ عابدہ کی جمع بنے گی عابدات، مرفوع بولنا چاہوں تو بولوں گا عابداتن، منصوب اور مجرور بولنا چاہوں تو بولوں گا عابداتن۔ سائحہ، سائحہ کی جمع بنے گی سائحات، اور سائحات کو میں مرفوع بولوں گا تو کہوں گا سائحاتن، منصوب اور مجرور بولوں گا تو سائحاتن کہوں گا۔ اور سائحہ کے معنی جو لکھے گئے ہیں ترجمے میں وہ ہیں روزہ رکھنے والی، تو یہاں پر سائحات جو ہیں پھر روزہ رکھنے والیاں ہو جائیں گی۔ اور یہ تمام الفاظ آپ کو سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ۔ اور یہ سیباتن جو ہے یہ بھی سیبہ کی جمع سالم مؤنث استعمال ہوئی ہے،
و ابکارا، تو یہ تمام اسماء آپ کو آتن والے جو ہیں یہ جمع سالم مؤنث اسماء نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ منصوب استعمال ہوئے ہیں یا مجرور استعمال ہوئے ہیں ابھی آپ کو نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ منصوب استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ایک اہم قاعدہ دوبارہ ریوائز کر لیں، وہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، جیسا کہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے، اگر ان اسماء کے شروع میں ال لگا دیا جائے تو ان اسماء کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اور تنوین کن کن اسماء کے آخر میں آتی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، اور جمع مکسر اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اور آج اضافہ ہو گیا کہ جمع سالم مؤنث اسماء کے آخر میں بھی آت کی آواز پر تنوین آتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس تین طرح کے اسماء ہو گئے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے، ایک واحد اسماء، ایک جمع مکسر اسماء اور دوسرے جمع سالم مؤنث اسماء۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اہم قاعدہ آج دوبارہ یاد کروایا ہے، اس میں واحد و جمع مکسر اسماء کی تو ایگزامپلز وہی ہیں جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی رجل اسم جب مرفوع ہوگا تو رجلن، منصوب ہوگا تو رجلن، مجرور ہوگا تو رجلن، اور الف لام جب داخل ہوگا تو الرجل، الرجلا، الرجلی۔ رجل کی جمع مکسر رجال آتی ہے تو رجال کا لفظ مرفوع رجالن، منصوب رجالن، مجرور رجالن ہوگا، اور الف لام کے بعد الرجالو، الرجالا اور الرجالی ہو جائے گا۔ اور آج ہم نے جمع سالم مؤنث پڑھا ہے تو بینہ، یہ واضح کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، صفت ہے یعنی ایڈجیکٹیو ہے۔ بینہ کی جمع جو ہے وہ بینات آئے گی، اور بینات جب میں مرفوع بولوں گا تو بیناتن کہوں گا، منصوب اور مجرور بولوں گا تو بیناتن کہوں گا، اور جب الف لام داخل کروں گا تو بیناتن جو ہے یہ البیناتو ہو جائے گا، اور بیناتن جو ہے یہ البیناتی ہو جائے گا۔ اور اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی ایک آیت جو کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں آپ کو درجاتن کا لفظ نظر آ رہا ہے، یعنی آتن والا اسم نظر آ رہا ہے، اور آگے البیناتی نظر آ رہا ہے، یعنی آتی کا لفظ نظر آ رہا ہے، اور آگے مزید جا کے البیناتو، آتو آواز والا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تینوں اسماء جو ہیں جمع سالم مؤنث اسماء ہیں، درجاتن نکرہ ہے، اور البیناتی اور البیناتو معرفہ ہیں۔ اور دیکھیں وہی آت کی آواز ہے، تنوین کے ساتھ آتن اور آتن ہوگی، اور تنوین کے بغیر جو ہے الف لام لگنے کی صورت میں آتو اور آتی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آپ پہچان سکتے ہیں اب کہ جو البیناتو ہے یہ تو کنفرم مرفوع ہے، اس کے تو مرفوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن البیناتی یہ منصوب ہے یا مجرور ہے ابھی آپ نہیں جان سکتے، اور درجاتن یہ منصوب ہے یا مجرور ہے یہ بھی آپ ابھی نہیں جان سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پہچانیں گے کہ یہ منصوب ہیں یا مجرور ہیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے مثنیٰ مذکر مؤنث اور جمع سالم مذکر اور مؤنث ان اسماء کا اعراب جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ مثنیٰ اسماء چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں وہ دو آوازوں کے ساتھ آتے ہیں، آنی اور عینی۔ تو جو آنی کی آواز ہے یہ مرفوع فارم ہوتی ہے مثنیٰ اسماء کی، اور جو عینی کی آواز ہے یہ منصوب اور مجرور فارم ہوتی ہے مثنیٰ اسماء کی۔ جمع سالم مذکر اسماء جو ہیں اونا اور اینا کی آواز کے ساتھ آتے ہیں، اور ان میں جو اونا کی آواز ہے یہ جمع سالم مذکر اسماء کی مرفوع فارم ہوتی ہے، اور اینا کی آواز جو ہے یہ جمع سالم مذکر اسماء کی منصوب اور مجرور آواز ہوتی ہے۔ اور جمع سالم مؤنث اسماء جو ہیں جن کے آخر میں آت کی آواز آتی ہے، وہ آت کی آواز جو ہے لمبی تا پہ دو پیش کے ساتھ مرفوع کی آواز بن جاتی ہے، یعنی آتن کی آواز بن جاتی ہے، اور لمبی تا پہ دو زیر کے ساتھ آتن کی صورت میں وہ منصوب اور مجرور کی آواز بن جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ تنوین کے ساتھ استعمال ہوتی ہے جمع سالم مؤنث، تو تنوین والے اسماء پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ سورہ نور کی آیت کو سامنے رکھیں تو آپ پہچانیں گے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر ساتھ ہی نوٹ کر لیں کہ پاکستانی مصحف میں کس طرح ان الفاظ کو لکھا گیا اور سعودیہ کی مصحف میں کس طرح سے ان الفاظ کو لکھا گیا ہے۔
تفصیل میں بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ تو پہلا لفظ ہے جی الخبیثاتو، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جمع سالم مؤنث ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے، اور یہ کنفرم ہے مرفوع ہے، کیونکہ آتو کی آواز ال کے ساتھ جو ہے مرفوع ہی ہوتی ہے جمع سالم مؤنث کی۔ للخبیثین میں اینا کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اور اینا کی آواز چاہے ال داخل ہو یا نہ ہو، اینا کی آواز ہی رہتی ہے، اور یہ آواز جو ہے جمع سالم مذکر کی منصوب اور مجرور آواز ہے۔ ابھی آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، آپ کم از کم اتنا پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہے منصوب یا مجرور۔ آگے چلیں تو الخبیثون، اب اونا کی آواز آپ کو پتہ ہے کہ جمع سالم مذکر کی آواز ہے، اور جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع آواز ہوتی ہے، لہٰذا الخبیثون یہاں پہ جمع سالم مذکر مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد الخبیثاتی، آتی کی آواز جو ہے جمع سالم مؤنث کی آواز ہے جو کہ منصوب یا مجرور ہے، کنفرم آپ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے کریں گے۔ الطیبات جمع سالم مؤنث مرفوع ہے، الطیبین جمع سالم مذکر منصوب یا مجرور ہے، الطیبون جمع سالم مذکر مرفوع ہے، الطیباتی جمع سالم مؤنث منصوب یا مجرور ہے۔ مبرعون جمع سالم مذکر مرفوع ہے، مغفرۃ واحد مرفوع ہے، رزق واحد مرفوع ہے، کریم واحد مرفوع ہے۔ تو الحمدللہ جی اگر آپ کمپیریزن کریں تو آج 12ویں لیکچر میں آپ کو الحمدللہ اتنا کچھ پتہ چل گیا ہے جو کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ تو اگر 12ویں لیکچر میں آپ کو لسان القرآن کورس کے اتنا کچھ پتہ چل گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ 22واں، پھر 32واں، 42واں، 52واں یا 62واں لیکچر لے رہے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے علم کا لیول اس وقت کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی ہمارا اعراب کا ٹاپک آج مکمل ہو گیا۔ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب، اسم کے آخری حرف پر 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اگر الف لام داخل ہو جائے تو پھر 1 پیش 1 زبر اور 1 زیر ہو جاتی ہے، اور اگر واحد و جمع مکسر اسماء غیر منصرف ہوں تو پھر 1 پیش 1 زبر اور 1 زبر ہی رہتی ہے، اور غیر منصرف اسماء پر جب الف لام داخل ہو جائے تو پھر 1 پیش 1 زبر اور 1 زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثنیٰ اسماء جو ہیں وہ چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ جمع سالم مذکر اسماء اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ جمع سالم مؤنث اسماء آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، اور اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو آتن کی آواز آتو کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آتن کی آواز جو ہے وہ آتی کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ مقامات جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان مقامات میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان اسماء کو ایگزیکٹ پہچانیں گے، چاروں اعتبارات سے پہچانیں گے کہ یہ اسماء جو ہیں وہ جنس کے اعتبار سے کیا ہیں، عدد کے اعتبار سے کیا ہیں، وسعت کے اعتبار سے کیا ہیں، اور اعراب کے اعتبار سے کیا ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس وقت قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المنافقون سے ٹیکسٹ جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور اس ٹیکسٹ میں استعمال ہونے والے اسماء کو ہم انشاءاللہ تعالی چاروں اعتبارات سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی پہلی آیت ہے المنافقون کی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میں نے آخری حرکت ہر لفظ کی پڑھی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پہچان ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے جی المنافقون، اس وجہ سے کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے اور دوسرے اونا کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہے۔ دوسرا اسم جو ہم علامت کی مدد سے پہچان سکتے ہیں وہ ہے اللہ۔ اسم آپ کو 3 جگہ نظر آ رہا ہے اس آیت میں، ایک جگہ اللہ ہی، ایک جگہ اللہ، اور تیسری جگہ پھر اللہ۔ تو ال کی وجہ سے بھی آپ نے اس کو پہچان لیا اسم، اور دوسرے یہ ظاہر بات ہے نام ہے اور علم ہے۔
تیسرا اسم جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے المنافقین۔ ال کی وجہ سے ہم نے اسے اسم پہچانا، اور اینا کی آواز بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے۔ اور آخری اسم ہمارا اس آیت کا وہ ہے کاذبونا۔ اس میں ہمیں اسم کی کوئی ظاہری علامت تو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو اونا ہے، اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اونا، اینا، آنی، عینی، یہ بھی اسم کی ہی علامات ہیں، اور یہ بات ہم 99% کہہ سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ 100% اس وقت کہیں گے جب ہم اونا، اینا، آنی، عینی ہٹائیں گے، اور جو بچے گا ہمارے پاس وہ کوئی واحد اسم بچے گا، تو پھر ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب جی چاروں اعتبارات سے ان اسماء کو ہم اینالائز کرتے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے المنافقون۔ المنافقون کو ہم اینالائز کریں گے جی سب سے پہلے کیپیسٹی وائز، ہم اس کی وسعت کا جائزہ لیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو ال لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کہیں گے جی یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد ہم نمبر وائز سے اینالائز کریں گے، یعنی عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو یہ جو اونا کی آواز ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اونا کی آواز جمع سالم مذکر کی آواز ہوتی ہے، تو یہ جمع اسم ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم جینڈر وائز انالائز کریں گے، اور عدد میں ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ جب ہم نے کہا کہ جمع سالم مذکر تو یہ مذکر اسم ہے۔ اب رہ گیا جی اعراب یعنی اسٹیٹس۔ تو اسٹیٹس وائز یہ مرفوع ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے المنافقون اسم کا ٹیسٹ کیا ہے CNGs کے طور پر، یعنی C سے مراد کیپیسٹی ہے، N سے مراد نمبر ہے، G سے مراد جینڈر ہے، اور S سے مراد اسٹیٹس ہے۔ تو گویا اگر آپ ہر اسم کا CNGs ٹیسٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو آج سے ہم ایک نئی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں جی اسماء کی پہچان کے لیے، CNGs ٹیسٹ۔ چلتے ہیں جی اگلے اسم کی طرف۔ اگلا اسم ہمارا اسم جلالہ اللہ ہی ہے۔ اب اس اسم کا ہم CNGs ٹیسٹ کریں تو کیپیسٹی وائز یہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، نمبر وائز یہ واحد ہے، جینڈر وائز یہ لفظی مذکر ہے، اور سٹیٹس وائز یہ مجرور ہے۔ اس کے بعد اللہ، تین چیزیں وہی ہوں گی، بس چوتھی چیز چینج ہوگی، یعنی سٹیٹس وہ اس کا مرفوع ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ آ گیا۔ اب یہ اللہ اور پچھلا والا اللہ دونوں کا CNGs جو ہے وہ برابر ہوگا۔ المنافقین، اس کا CNGs ٹیسٹ کریں تو کیپیسٹی وائز یہ معرفہ ہے، نمبر وائز جمع سالم مذکر ہے، جینڈر وائز مذکر ہے، اور سٹیٹس وائز یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، کیونکہ اینا کی آواز جو ہے جمع سالم مذکر میں یا منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ اور آخری لفظ، آخری اسم جو ہم نے پہچانا تھا اس آیت میں وہ ہے کاذبونا۔ تو کاذبونا کا CNGs ٹیسٹ ہم لیں تو کیپیسٹی وائز یہ نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں 5، ان میں کسی میں بھی یہ فال نہیں کر رہا، نہ تو یہ علم ہے، نہ ضمیر ہے، نہ اشارہ ہے، نہ موصول ہے، اور نہ ہی اس پہ الف لام داخل ہوا ہے۔ تو کیپیسٹی وائز یہ نکرہ ہے، نمبر وائز یہ جمع اس لیے کہ جمع سالم ہے، اونا کی آواز سے ہم نے پہچانا، جینڈر وائز یہ مذکر ہے کیونکہ جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز آتی ہے، اور سٹیٹس وائز جو ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ اونا کی آواز جو ہے جمع سالم مذکر کی آواز ہوتی ہے۔ اس آیت میں اور بھی اسماء ہیں جن میں سے ایک اسم تو آپ لازماً پہچان رہے ہوں گے، اور وہ ہے رسول۔ لیکن رسول لفظ پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، دو جگہ پر یہ استعمال ہوا ہے، ایک انکا لرسول اللہ میں اور دوسرا انکا لرسولہ میں۔ تو صرف رسول لفظ کو اگر آپ فوکس کریں تو رسول لفظ واحد ہے، اور واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ مرفوع جو ہے وہ 2 پیش کے ساتھ ہوتا ہے، منصوب 2 زبر کے ساتھ ہوتا ہے، مجرور 2 زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر الف لام داخل ہو جائے تو ایک حرکت رہ جاتی ہے، یا پھر واحد و جمع مکسر اسم غیر منصرف ہو تو بھی اس پر ایک حرکت آتی ہے۔ تو یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ رسول کے لفظ پر سنگل حرکت آئی ہوئی ہے، حالانکہ رسول کا لفظ نہ تو غیر منصرف ہے، کیونکہ غیر منصرف اسماء کی جتنی بھی ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں ان میں رسول کا لفظ موجود نہیں ہے، اور دوسرے رسول کے لفظ پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوا،
یہ جو لام داخل ہوا ہے یہ الف لام والا لام نہیں ہے، کیونکہ الف لام والا لام جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کے باوجود رسول لفظ پر تنوین کیوں نہیں آئی، یہ ایک سوال ہے جی، جس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے جا کے ملے گا۔ گویا رزلٹ یہ نکلا کہ ابھی آپ نے مزید یہ پڑھنا ہے کہ وہ اسماء جن پر تنوین آتی ہے ان پہ تنوین نہ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ الف لام داخل ہو تو تنوین نہیں آتی، دوسری وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو پڑھائی جائے گی۔ یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن پر بیسیکلی تنوین آتی ہے، غیر منصرف پہ تو تنوین آتی ہی نہیں، یہ وہ اسماء ہیں جن پہ تنوین آتی ہے، اور تنوین آنے والے اسماء پر تنوین نہ آنے کی ایک وجہ ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ جب ان پر الف لام داخل ہو تو تنوین نہیں آتی، اور یہاں پر وہ دوسری وجہ آئی ہوئی ہے کہ جن پر تنوین آتی ہے لیکن پھر بھی تنوین نہ آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جوں آپ آگے جا رہے ہیں آپ کو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔